خبر شامل کرتے ہیں۔ کمشنر آفس میں ٹرانسپورٹرز کے سندھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹرز سے مذاکرات کے لیے مذاکراتی کمیٹی میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شجیل انعام میمن، آئی جی سندھ غلام نبی میمن، چیف سیکرٹری ہوم، سیکرٹری ٹرانسپورٹ، ڈی آئی جی ٹریفک، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور سندھ کے مختلف اضلاع کے ڈی آئی جیز شریک تھے۔ ہم نے فی الحال وقتی طور پر احتجاج کی کال واپس لی ہے۔ ملک شہزاد ایوان: ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو اعلیٰ حکام کی دفاتر ہم سے دور نہیں۔ صدر پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ الائنس: جی ان گاڑیوں کی کمپنسیشن بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اپروو کرا لی ہے، اور جو ہمیں روڈ کے اوپر انسیکورٹی کے ایشوز تھے ان کے پر بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ ہر 10 کلومیٹر کے بعد سندھ گورنمنٹ کی ایشورنس ہے ہمیں کہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد وہ ہمیں پیٹرولنگ پولیس کی چوکیاں قائم کریں گے، پیٹرولنگ ہوگی، اور اگر ضرورت محسوس کی تو اس کی رینجر کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی، تاکہ پورے نیشنل ہائی وے کو جو سندھ کے بیچ سے گزر رہا ہے اسے ٹرانسپورٹرز کے لیے سیف اور سیکیور بنایا جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری گاڑیاں جلائی ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائے اور انہیں فی الفور گرفتار کیا جائے، اور گرفتار ہونے والے کی جو ایف آئی آر ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی جائے۔ جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں اس میں ہم نے اپنے اطمینان کے لیے آئی جی صاحب اور منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے پیر کے دن ہمیں بلایا ہے کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کا اطمینان جو ہے چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوگا تو جس جگہ پر آپ کمی بیشی سمجھیں گے ہم وہاں پر بھی پکٹس لگائیں گے اور وہاں پر بھی پیٹرولنگ کریں گے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ اس قسم کی گھنونی سازش اور اس قسم کے گھنونے جو حادثات ہیں وہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ ٹرانسپورٹر ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا پہیہ چلے گا تو ملک کی معیشت چلے گی۔ جس طریقے سے ان سماج دشمن عناصر نے ٹرانسپورٹ پر پے دے پے حملے کر کے پاکستان کی سپلائی لائن کو کاٹا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے امید کامل ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے پوری سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سنا ہے، ہمارے ساتھ پرومس کیے ہیں، اور جو دشمن ہمارے اس صوبے سندھ کے ساتھ اور ہماری معیشت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا، سازش کر رہا تھا، انشاءاللہ وہ ناکام ہوگا، اور اب کسی صورت میں بھی امن کو جو ہے وہ تار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹرز بذات خود بھی الرٹ ہیں، ہمارے ساتھ لا انفورسز بھی الرٹ ہیں، اور اگر ہماری پولیس اس سلسلے میں کسی جگہ پر کمزور ثابت ہوئی تو انشاءاللہ رینجر کی سپورٹ بھی ہمیں انشور کر دی گئی ہے کہ رینجر کی سپورٹ بھی ہوگی، تاکہ ہر صورت میں ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز اور جو کارگو ہے وہ محفوظ طریقے سے کراچی سے پورے ملک میں اور پورے ملک سے کراچی کی طرف لایا جائے، اور پورے سندھ کے اندر امن اور سکون کی گارنٹی جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ٹرانسپورٹرز کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے حکومت سندھ کو اس بات پر مجبور کرنے پر کامیاب ہو گئے ہیں کہ حکومت نے ہمیں پروٹیسٹ کرنے کی بجائے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، اور ٹیبل پہ ہمارے معاملات کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ہماری بگ اچیومنٹ ہے، یہ میری پوری لیڈرشپ کی اچیومنٹ ہے، یہ میری پوری ٹرانسپورٹ کے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ اس کے لیے میں پوری ٹرانسپورٹ برادری کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اتحاد کی قوت ہمیں دی، اور اپنی لیڈرشپ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے اس قومی کاز کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور مل کر یہ اسٹرگل کی، اور اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ ہم اپنے میڈیا کا بھی شکر گزار ہیں جس میڈیا نے ہماری آواز کو عنان اقتدار تک پہنچایا، ارباب اختیار تک پہنچایا۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ نہ کرتے، آپ ہماری مدد نہ کرتے، آپ ہماری آواز نہ پہنچاتے تو شاید آج ہم نے یہ جو کامیابی کا دن دیکھا ہے ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ اس کے لیے آپ خصوصی طور پر لائق تحسین ہیں، آپ کی اسٹرگلز، آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی اپنے ملک کے ساتھ جو وارانہ عقیدت ہے اس کی وجہ سے آپ نے ہمیں اس کامیابی سے امتناع کرایا۔ پوری پاکستان ٹرانسپورٹ برادری اپنے سوشل میڈیا سے اور اپنی نیشنل میڈیا سے خوش ہے، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے ایک ہراول دستے کا کام کیا اس کامیابی کو اچیو کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ 20-25 دنوں کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ سب نے متحد ہو کر 4 ریلیاں کی ہیں، 2 دفعہ چیف منسٹر ہاؤس کو، لیکن مگر اس بات پہ افسوس ہوتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ہمیں ان کو فخر ہے، ہمیں اپنی ایجنسیوں پہ فخر ہے، ہمیں اپنی پولیس پہ فخر ہے، اپنی فوج پہ فخر ہے، جن کی بدولت آج کراچی کا امن بحال ہے، اور ہم جو امن سے کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے پولیس کی، رینجرز کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ ڈیمانڈ ہر جگہ کرتا ہوں۔ پرسوں کی میٹنگ تھی کمشنر آفس میں، وہاں پر بھی کی، ابھی کی میٹنگ تھی وہاں پر بھی کی کہ جو
مذاکرات گاڑی چلانے والوں سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کرنا چاہیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ متحد رہے، جس طرح سے دوستوں نے آپ کو بتایا آج کی میٹنگ میں ٹرانسپورٹ منسٹر، سندھ کے سینئر منسٹر شرجیل امام احمد، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب، سی سی پی ایف کراچی اے ڈی سی آئی جی سردار محمود صاحب، سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈی ایس جی لنکانہ، ڈی ایس جی حیدرآباد، ڈی ایس جی بنظیر آباد، ڈی ایس جی سکر، یہ تمام افسران ابھی کے جو ہمارے مذاکرات ان رہنماؤں کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ سارے اسٹیک ہولڈر موجود تھے۔ اگر آپ یہ جو پاکستان عرصے میں ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹر حضرات کو خدشات تھے اور ان کے اور واقعات سے کچھ معصوم لوگوں کی جان اور اس حساب سے بھی ان کے خدشات اور دہشت گردی کے بندے میں آئیں گے، ووٹ بلاک کرنا، اس طرح کی بدماشیاں کرنا، یہ کسی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ ابھی بولا کہ جو گاڑیوں کی جو اس بھی رنگ کے اندر جو ہے وہ عناصر کو پہنچا رہے ہیں، وہ پاکستان کا دہشت گردوں کو اور دہشت گردوں کو کسی بھی چیز نہیں ہوتی ہے سرکار نے دیا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ حضرات جو ہے وہ